اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَمَّا اور جب کبھی بھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی معاہم جو ان کے پاس تھا، یعنی ان کے پاس ان کی کتاب مراد تورات ہے، ان کے پاس جو ان کی کتاب تورات موجود تھی اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ نبذ فریقم تو پھینک دیا گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، پھینک دیا کس چیز کو؟ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم گویا کہ لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس طرح انہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا کہ انہیں علم ہی نہیں ہے، کمپلیٹلی اگنور کیا انہوں نے۔ اب یہاں پر وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی کمروں کے پیچھے پھینک دیا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس علم پر عمل نہیں کیا، اس کو لوگوں سے چھپایا، یعنی لوگوں جب جیسے عوام جو ہے انہوں نے جب اگر پوچھا کہ بھئی یہ وہی رسول ہے، آیا یہ وہی رسول ہے جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کیا پتہ، کوئی یقینی بات نہیں ہے، شک ہے، تو گویا اس طرح انہوں نے جو کتاب کے اندر چیز تھی اس کو انہوں نے چھپایا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس سے بالکل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر عمل نہیں کیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے ایسے کیا۔ اب یہاں پر آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے، تو اس آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں ان کا کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے اور جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول ہونے کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر رہے تھے اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، کیونکہ اس میں آپ کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا عین تورات پر عمل تھا جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب کے ایک فریق نے خود کتاب اللہ ہی کو اس طرح پس پش ڈال دیا جیسے ان کو اس مضمون کا یا اس کتاب کا کتاب اللہ ہونے کا گویا کہ اصلاً علم ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کأنہم لا یعلمون جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہماری نسلوں میں کیا بات چل رہی ہے، کیسی بات چل رہی ہے، یہی ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے سارے کام پہلے ہو جاتے ہیں، کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، دنیا کا ہر علم سیکھنے کے لیے فکر ہوتی ہے، کتاب اللہ قرآن کو سیکھنے کے لیے فکر نہیں ہوتی، آج نہیں پڑھا تو خیر کل پڑھ لیں گے۔ قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، یہ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کس کو پتہ ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کو سیکھنے میں جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں اپنی سوئی ہوئی عوام کو جگانا ہے، اس قرآن کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کے سیکھنے میں سستی کی جائے، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آج نہیں خیر کل سیکھ لیں گے، پرسوں سیکھ لیں گے، پھر ہمیں زندگی میں موقع مل ہی جائے گا اس کو پڑھنے کا، اس کو ہم سیکھ ہی لیں گے، باقی کام ہمارے وقت پر ہو جائیں، صرف قرآن جو ہے اس کا سیکھنے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ دنیا کے ہم ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن کی حقیقت اس کی فضیلت ہمارے دل کے اندر رچی بسی نہیں ہے۔ اگر قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی تو آج ہم اس طرح ہرگز نہ کرتے
ہم دنیا کے باقی کاموں کو پیچھے، قرآن کو آگے رکھتے، اور وہی قومیں عروج پائی ہیں جنہوں نے دنیا کے باقی کاموں کو پیچھے اور قرآن کو آگے رکھا۔ جنہوں نے دنیا کو آگے اور قرآن کو پیچھے رکھا، ہمیشہ وہ قوم ذلیل و خوار ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو باقی سارے کاموں سے اولین درجے میں رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔